الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وافضل المرسلین واکرم العباد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ ہمارے ہاں اکثر احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ حدیث مرسل اس کی تعریف کیا ہے، اور محدثین و فقہائے کرام کے ہاں تعریف میں کیا فرق ہے اور استدلال اور حجیت میں کیا فرق ہے۔ آسان لفظوں میں تعریف یاد رکھیں۔ یہ آپ تعریفات جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، الباعث الحسیس جو ہے علامہ ابن کثیر کی، جو مختصر ہے مقدمہ ابن صلاح کا، یعنی اختصار ہے اس کی یہ کتاب، اور اس کے بعد النکت جو ہے علامہ ابن حجر العسقلانی کی مقدمہ ابن صلاح پہ، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر جو کتب ہیں اصولیین کی، جیسے اصول سرخسی ہے، اصول جساس ہے، دوسری اصول البزدوی ہے، کشف الاسرار ہے، منار ہے، ادھر روضۃ الناظر و جنت المناظر ہے، المستصفیٰ ہے، مختصر ابن الحاجب ہے، رفع الحاجب ہے، اور دیگر جو اصولیین کی کتب ہیں، مفتاح الوصول ہے ابن التلمسانی المالکی کی، ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آسان تعریف یاد رکھیں۔ محدثین کے ہاں حدیث مرسل کی جو تعریف ہے وہ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ قول التابعی قال رسول اللہ، کہ تابعی کہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درمیان میں صحابی کا نام حذف کر دیا یا کسی بھی راوی کا نام نہیں لیا اور ڈائریکٹ حضور کا نام لے دیا، تابعی۔ اب جب آپ نے کہا ہے قول تابعی، یعنی تابعی کا یہ قول کہ وہ یہ کہے قال رسول اللہ، تو اب کوئی بھی تابعی ہو، چاہے صغیر ہو چاہے کبیر ہو، یہی جمہور محدثین کا اصول اور تعریف ہے کہ ہر تابعی جو بھی کہے گا قال رسول اللہ، چاہے وہ تابعی صغیر ہو یا کبیر ہو، اس پہ مرسل کا لفظ بولا جائے گا۔ اللہ کے بعض جو ہے محدثین وہ کہتے ہیں صرف جو کبار تابعین ہیں اگر وہ کہیں قال رسول اللہ تو کیا بولتے ہیں؟ مرسل کا لفظ۔ اگر صغار تابعین کہیں تو منقطع کا لفظ بولتے ہیں۔ یہ تھی محدثین کے ہاں مرسل کی تعریف۔ فقہا اور اصولیین، جمہور فقہا اور اصولیین کے ہاں جو مرسل کی تعریف ہے وہ یہ ہے، قول غیر الصحابی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی غیر صحابی کا قول، یعنی غیر صحابی یہ کہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ جامع اور معنی تعریف ہوگی۔ جب آپ نے کہا غیر صحابی تو مطلب تابعی بھی آ گیا، تبع تابعی بھی آ گیا، تبع تابعی بھی آ گیا، اتباع تابعین بھی آ گئے، یعنی کوئی بھی کہے صحابی کے علاوہ تو اس کو حدیث مرسل کہتے ہیں۔ اب کیا پتا چلا دونوں تعریفوں میں فرق کیا ہے؟ محدثین کے ہاں مرسل کی تعریف خاص ہے، اور فقہا اور اصولیین کے ہاں، جمہور فقہا اور اصولیین کے ہاں تعریف مرسل کی عام ہے۔ یہی وجہ ہوئی کہ انقطاع سند کے اعتبار سے حدیث کی جو اقسام محدثین کیا ہیں وہ چار بنتی ہیں۔ پہلی، کیونکہ سند کا جو محل ہے وہ تین ہی ہوتے ہیں، یا تو محل اول السند ہے، یا محل آخر السند ہے، یا محل وسط سند ہے، یعنی سند کا جو درمیان کوئی راوی ہے یا راویان ہے جو ہو۔ اب اگر اول السند سے کوئی راوی حذف ہو، اول السند کہتے ہیں جو محدث یعنی مصنف کی طرف سے جو سند شروع ہو رہی ہوتی ہے، مصنف کی جہت سے سند کو اول السند کہتے ہیں۔ اگر وہاں سے کوئی راوی حذف ہو تو اس کو کہتے ہیں معلق۔ معلق لام کی فتح کے ساتھ اور متشدد پڑھنا اس کو۔ اور اگر آخر سند سے راوی حذف ہو، آخر سند کہتے ہیں صحابی کی جہت کی طرف سے، مطلب صحابی اگر محذوف ہے سند سے، صحابی کا ذکر نہیں کیا تو اس کو کہتے ہیں مرسل۔ اگر سند کے درمیان سے راوی حذف ہو جائے، سند سے ساقط ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں منقطع۔ اور اگر دو راوی مسلسل یعنی متتالین یک کے بعد دیگر سند سے ساقط ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں معضل، ضاد کی فتح کے ساتھ، جیسے مرسل سین کی فتح کے ساتھ ہے۔ باقی بعض محدثین نے فرق کیا ہے کہ اگر شروع سے جو دو راوی مسلسل حذف ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معلق۔ بعض نے کہا نہیں، جو قول مصنف ہے اس کو معدل کہتے ہیں۔ تو علامہ ابن صلاح نے عام تعریف کی، آپ بس اتنا یاد رکھیں مختصرا۔ اب رہی بات حجیت کی،
حجیت میں مرسل جو حدیث ہے، پھر اس کی آگے دو قسمیں مین جو ٹائپ ہیں وہ دو ہیں. ایک کو کہتے ہیں مراسیل صحابہ اور ایک کو کہتے ہیں مراسیل غیر صحابہ. یعنی مراسیل غیر صحابہ کا لفظ فقہا اور اصولیین کے ہاں بولا جاتا ہے، اور مراسیل تابعین دوسری قسم مراسیل تابعین کے نام سے محدثین کے ہاں ہوتی ہے، مطلب نام عام اور خصوص. اب کیا ہے کہ مراسیل صحابہ تو محدثین کا اتفاق ہے کہ حجت ہے، مقبول ہے. یعنی جیسے صغار صحابہ اکرام ہے تو انہوں نے ہر حدیث آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں سنی، بلکہ بعض حدیثیں یا بہت سی حدیثیں بعض صحابہ اکرام جو صغار تھے انہوں نے کبار صحابہ اکرام سے سنی. اب اس میں جو محدثین کا اتفاق ہے وہ یہ کہ مقبول ہے. لیکن بعض علماء نے کہا جن کو قول شاذ کہا گیا، جیسے ابو اسحاق الاسفراینی ہیں اور اسی طرح دیگر جو ہیں، قاضی ابو بکر الباقلانی کا نام لیا گیا، جیسے علامہ ابن حجر اسقلانی کا آگے آئے گا دعوے کے رد میں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مراسیل جو صحابہ ہیں وہ بھی قبول نہیں. تو ذہن میں ایک شبہ آئے گا کہ کیا مراسیل جو صحابہ، یعنی اگر صحابی ڈائریکٹ کہے کہ قال رسول اللہ اور انہوں نے وہ حدیث حضور سے نہ سنی ہو، تو اس کو کہتے ہیں مرسل صحابی. اب جنہوں نے کہا کہ قبول نہیں ہے تو ان کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ صحابہ عادل نہیں ہیں، نہیں. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہ جو صغار صحابہ ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے حدیث کسی صحابی کے علاوہ کسی اور سے سنی ہو. مطلب مراسیل صحابہ کو قبول نہ کرنا صحابہ کی عدالت پر تہمت یا شک نہیں ہے، بلکہ شبہ ہے کہ غیر صحابی سے روایت کیا ہوگا. لیکن اس قول کو قبول نہیں کیا گیا اہل علم کے ہاں. یہ مراسیل صحابہ کا حکم تھا، چاہے وہ فقہا اصولیین ہو چاہے محدثین ہو، ان کے ہاں مراسیل صحابہ مقبول ہیں، حجت ہیں، معمول بھی ہیں. اب آ جائیں مراسیل غیر صحابی، یعنی صحابی کے علاوہ جو مرسل ہیں ان کی حجیت کیا ہے. تو محدثین کے ہاں محل نزاع سمجھ لیں کہ محل اختلاف کیا ہے. علامہ ابن حجر الاسقلانی النکت علی کتاب ابن الصلاح صفحہ ہے 256 النوع التاسع جو ہے الحدیث مرسل میں، اس کے تحت وہ بیان کرتے ہیں محل نزاع کو. یہ وہ لکھتے ہیں اس میں کہ محل نزاع یہ ہے کہ مرسل جو حدیث ہے جس میں اختلاف ہے مراسیل غیر صحابہ میں، وہ حدیث جس میں صرف ایک علت ہو، یعنی راوی ساکت ہو، باقی سند صحیح ہو اور اس میں کوئی اور علت نہ ہو، تو ایسی حدیث مرسل کی حجیت میں اختلاف ہے. اگر کوئی اور علت اضاف آ جاتی ہے تو پھر اس کو دیکھا جائے گا. تو ہم یہاں پہ جو بیان کر رہے ہیں وہ مرسل حدیث جس میں راوی ساکت ہے، باقی جو رجال ہے وہ صحیح ہے، سند صحیح ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی اور طریق بھی نہیں ہے. تو ایسی حدیث کیا حجت ہے؟ اب ہم صرف جو محدثین کا ہے، محدثین کے ہاں مرسل حدیث یعنی اگر صرف ایک طریق سے ہے، راوی ساکت ہے، تو وہ حجت نہیں ہے. اور رہی بات فقہا کی، تو ہم ہر ایک کا یعنی جو مذاہب اربعہ ہے انہی کا جو قول ہے وہ نقل کرنے پہ اکتفا کرتے ہیں. مذاہب اربعہ کا پہلے ہے مذہب حنفیہ. یاد رکھیں جب بھی آپ کسی بھی مسئلے میں مذاہب کا ذکر کریں، خاص کر مذاہب اربعہ کا، تو ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے مذہب حنفی کو ذکر کیا جاتا ہے کسی مسئلے میں، پھر مذہب مالکی کو، پھر شافعی کو، پھر حنبلی کو، جو تقدیم زمانی ہے. کیونکہ مناطق اور قواعد عقلیہ میں سے ہیں کہ جب آپ کسی شے کو مقدم رکھتے ہیں تو تقدیم کے اسباب ہیں، یا تقدیم شرفی ہے یا تقدیم زمنی ہے. تو آپ دونوں طرح سمجھ سکتے ہیں، تقدیم شرفی اور تقدیم زمنی دونوں کے اعتبار سے مذہب حنفی پہلے، پھر مذہب مالکی، پھر شافعی، پھر حنبلی. اب جو مذہب حنفی بیان کیا، ہم امام سرخسی کا قول نقل کرتے ہیں اور باقی ائمہ اصول احناف جو ہیں انہوں نے بھی ذکر کیا ہے. امام سرخسی اپنے اصول میں لاتے ہیں. ہاں، ائمہ احناف کے ہاں جب مرسل حدیث کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ذکر ہوتا ہے بیان وجوہ الانقطاع، یعنی انقطاع کے تحت. کیونکہ فقہا اور اصولیین بولتے ہیں انقطاع، کیونکہ ان کے ہر انقطاع مرسل ہے. محدثین کے ہاں انقطاع میں فرق ہے، بعض انقطاع مرسل ہے، بعض انقطاع منقطع ہے، بعض معضل ہے، بعض معلق ہے، جیسے ہم نے وضاحت کی. تو احناف کہتے ہیں بیان وجوہ الانقطاع. تو وجوہ الانقطاع میں وہ دو بیان کرتے ہیں.
امام سرخسی نے جو نام رکھا ہے وہ رکھا ہے صورتن و معنن. صورتن یعنی سند میں کوئی راوی ساکت ہو، معنن یعنی اس کے متن کے اعتبار سے، پھر نفس راوی کے اعتبار سے وہ دیگر پھر آ جاتی ہیں. اور امام بزدوی جو اپنے اصول میں لائے ہیں تو انہوں نے کیا کہا ہے، وجود انقطاع میں الانقطاع ظاہرن و باطنن. ظاہرن مقابل صورت ہے اور باطن مقابل معنن ہے، جو امام سرخسی نے بیان کیا. اب باقی جو ہیں غیر احناف تو وہ مراسیل ہی کا نام لیتے ہیں. اب امام سرخسی کہتے ہیں کہ راجح یہی ہے کہ جو حضرت ابو بکر الرازی الجساس، جو ان کی بھی اپنی کتاب ہے اصول جساس کے نام سے، انہوں نے اس میں کہا ہے کہ ہمارے نزدیک جو قرون ثلاثہ ہیں، قرون ثلاثہ کون سے؟ قرن صحابی، قرن تابعی، قرن تبع تابعی. قرون ثلاثہ کی جو مرسلات ہیں یعنی مراسیل ہیں وہ حجت ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو مرسل ہے سین کی کسرہ کے ساتھ، جو حدیث مرسل روایت کر رہا ہے، جو سند سے باقی راویوں کو حذف کر کے ڈائریکٹ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے رہا ہے، وہ ایک تو بات ہے، کسی کو جیسے ہم بات کر چکے ہیں کہ باقی سند صحیح ہو، اور ایسے لوگوں سے روایت کرے ہمیشہ جب بھی وہ نام لے تو وہ جو محذوف راوی ہوتے ہیں اس کے نزدیک وہ صرف ثقہ راویوں سے ہی روایت کرتا ہو مرسل، تو اس کی مرسلات حجت ہیں. اور ایسے ہی جو قرون ثلاثہ کے بعد ہیں، جو زمانہ جو آیا ہے، اس میں پھر ائمہ حناف کے ہاں کیا ہے، اختلاف ہے. لیکن راجح یہی ہے کہ اگر ان میں بھی ایسا کوئی، خاص کر ائمہ نقل جو اپنی اسناد سے روایت کرتے ہیں، ان میں سے ایسا اگر کوئی حدیث مرسل روایت کر رہا ہے قرون ثلاثہ کے بعد بھی کہ جو صرف ثقہ سے روایت کرتا ہے تو اس کی مراسیل بھی حجت ہیں. اور اگر ایسا راوی ہے کہ جو ڈائریکٹ حضور کا نام لے رہا ہے لیکن وہ کبھی ثقہ سے روایت کرتا ہے، کبھی ضعیف راویوں سے روایت کرتا ہے، تو ان کی مرسلات اور مراسیل حجت نہیں ہے احناف کے ہاں، جیسا کہ امام سرخسی نے ترجیح دی. تو ہمارے یہاں اکثر یہ قاعدہ جو معروف ہے خاص کر عوام میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ احناف کے ہاں مرسل حجت ہے. ہر مرسل حجت نہیں، بلکہ وہ مرسل حجت ہے کہ جس کا ارسال کرنے والا راوی صرف ثقہ سے روایت کرتا ہو. یہ تھا احناف کا مختصراً. مذہب مالکی کیا ہے، اس کو علامہ ابن عبد البر نے مقدمہ جو ہے تمہید کا، جو ان کی کتاب ہے تمہید موطا امام مالک پہ للمعانی والاسانید، اس کے مقدمہ میں باب معرفت المرسل والمنقطع میں یہ قرون کی تفریق نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں کہ جو ارسال کرنے والا ہے، جو حضور کا ڈائریکٹ نام لے رہا ہے، وہ صرف اگر ثقہ سے روایت کرتا ہے تو اس کی مراسیل قبول ہیں. اگر وہ ایسا راوی ہے جو ارسال کر رہا ہے اور ڈائریکٹ حضور سے روایت کر رہا ہے، یعنی کہہ رہا ہے قال رسول اللہ، اور درمیان سے راوی حذف کر رہا ہے، وہ ایسا راوی ہے جو ثقہ اور ضعیف دونوں سے روایت کرتا ہے، تو اس کی مراسیل حجت نہیں ہے. یہ مذہب مالکیہ ہے. اب آگے آ جائیں مذہب شافعیہ. امام شافعی کی طرف مختلف اقوال ہیں. ایک ہے کہ امام شافعی کی طرف یہ قول ہے کہ آپ مرسلات کو یعنی مراسیل کو، جو مراسیل غیر صحابہ یعنی مراسیل تابعی اتباع تابعین، یہ جو مراسیل ہیں یہ حجت نہیں ہے. یہ امام غزالی نے منسوب کیا ہے امام شافعی کی طرف، پھر ابن قدامہ نے امام غزالی ہی کی نقل پہ اعتبار کیا، لیکن یہ قول راجح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں ہے شوافوں کے ہاں. دوسرا قول جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صرف سعید بن المسیب کی جو مراسیل ہیں وہ قبول ہیں. اس کے اوپر کثیر وضاحت کیا اور رد کیا ہے امام سیوطی نے تدریب الراوی میں کہ صرف مراسیل سعید بن المسیب کا قول نہیں ہے، بلکہ مراسیل کی یہ شروط ہے امام شافعی کے، اگر وہ پائی گئی ہیں تو قبول ہے. وہ شروط ہم بیان کرتے ہیں. پھر کیا ہے، ایک تیسرا قول ہے کہ مراسیل کبار التابعین، کہ کبار التابعین کے مراسیل قبول ہیں شروط کے ساتھ، جو شروط ہم بیان کریں گے. جو معتمد اور محقق قول ہے وہ یہ ہے کہ مراسیل غیر صحابہ حجت ہیں، لیکن مراسیل غیر صحابہ، امام شافعی کے ہاں مراسیل تابعی کی صرف بحث ہوگی. مالکیہ اور حنفیہ کے ہاں مراسیل غیر صحابہ مطلقاً ہے، یعنی تابعی غیر تابعی. یہ شافوں میں فرق ہے کہ یہ صرف مراسیل تابعی کی بحث کرتے ہیں، باقی ان کے ہاں حجت نہیں. مراسیل تابعی حجت ہے، لیکن اگر اس میں یہ شروط ہیں کہ وہ مرسل روایت کسی اور سند سے آئی ہے، یعنی اس میں وہ رجال ہیں جو پہلی طریق میں رجال نہیں ہیں، یا قول صحابی ہے اس مسئلے میں جس میں مرسل حدیث ہے، یا فقہا کا عمل ہے،
یعنی یہ جو ترجیحات ہیں، یہ شروط ہے، اگر یہ پائی گئی ہیں تو امام شافعی اور مذہب شافعیہ کے ہاں مراسیل تابعین جو ہیں وہ حجت ہیں۔ مذہب حنبلی کیا ہے؟ مذہب حنبلی میں دو روایتیں ہیں، دو، جس کو امام ابن قدامہ نے اپنی کتاب روضۃ الناظر و جنت المناظر فصل فی حکم مراسیل غیر الصحابہ صفحہ ہے 363 کہ ایک روایت یہ ہے کہ قبول کی جائے گی جیسے حنفیہ اور مالکیہ نے کہا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ قبول نہیں کی جائے گی جیسے شافعیہ نے کہا، لیکن دونوں پر عمل ہے مذہب حنبلی میں، بعض نے اس کو اختیار کیا اور بعض نے اس کو اختیار کیا۔ یہ تھا مختصراً، یعنی محدثین کے ہاں مرسل کی تعریف خاص ہے، صرف تابعی پر مقصور ہے، اور فقہاء اور اصولیین جمہور کے ہاں مرسل کی تعریف عام ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کی تعریفوں کے درمیان عموم و خصوص مطلق ہے۔ مطلب کیا کہ محدثین کے ہاں جو مرسل ہے وہ فقہاء کے ہاں بھی مرسل ہے، لیکن فقہاء کے ہاں جو مرسل ہے وہ محدثین کے ہاں مرسل نہیں ہو سکتی، الا کہ صرف مرسل تابعی۔ اس کو آپ عموم و خصوص من وجہی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی بن سکتا ہے۔ اب رہے بعض شبہات، یہ شبہات جو مراسیل میں بیان ہوتے ہیں، یعنی مراسیل میں وارد ہوئے ہیں، ان شبہات کا کیا بیان ہے، اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلا شبہ جو ہے، پہلا جو دعویٰ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مراسیل صحابہ صرف جو ہیں ابو اسحاق الاسفرائینی وہ متفرد ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے النکت میں اس دعوے کا رد کیا، فرمایا وہ متفرد نہیں ہے، بلکہ یہ قاضی ابو بکر الباقلانی کا قول بھی ہے، جو انہوں نے تقریب میں کہا ہے کہ مرسل مطلقاً قبول نہیں، حتیٰ کہ مراسیل صحابہ بھی۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ امام شافعی کی طرف جو مذہب جو یعنی منسوب کیا جاتا ہے کہ صرف اگر صحابی کے قال رسول اللہ تو قبول ہے، لیکن اگر یہ پتا چلے کہ انہوں نے کسی اور سے روایت کیا ہے تو پھر قبول نہیں۔ اس دعوے کا بھی رد علامہ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ نہیں، مشہور دوسرا قول ہے جو ہم نے بیان کیا۔ تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ ابو اسحاق الاسفرائینی جو ہیں وہ متفرد نہیں، اپنے قول میں یہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ وہ تعلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام جو صغار ہیں ان کی مراسیل قبول کیوں نہیں ہو سکتا، انہوں نے کسی اور سے سنا ہو تابعی سے۔ تو علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ میں نے دراسہ کیا ہے استقرائیہ، تو ایسا یہ جو توجیہ بیان کی جاتی ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بہت قلیل اور نادر ہیں جو صحابہ نے کسی غیر صحابی سے روایت کیا، تو لہٰذا ایک نادر پہ قاعدہ نہیں بنایا جاتا۔ آگے چوتھا دعویٰ جو ہے صفحہ نمبر 250 پہ ہے۔ 250 پہ دعویٰ کیا ہے کہ امام حاکم کی طرف کہ اگر کوئی سند میں راوی مبہم آ جائے، جیسے عن رجل یا عن شیخ، تو امام حاکم اس کو مرسل نہیں کہتے بلکہ منقطع کہتے ہیں۔ تو علامہ ابن حجر الاسقلانی اس پہ رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں النکت ہی میں کہ نہیں، ان کا کلام میں تفصیل ہے، قید ہے کہ اگر وہ طریق مبہم کسی طریق مفسرہ سے روایت نہ ہو، یعنی کسی اور طریق میں اس کی تصریح نہ ہو، تو پھر اس کو منقطع کہتے ہیں، اگر تصریح آ جائے تو پھر اس کو منقطع کا نام نہیں دیتے۔ آگے پانچواں جو دعویٰ ہے وہ 255 صفحے پہ ہے۔ 255 صفحے پہ کیا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ جو علامہ ابن جریر الطبری کی طرف امام مغلطائی الحنفی نے قول منسوب کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ راس المئتین تک، یعنی 200 سال کے شروع تک جو ہے، صدی جو ہے ہجری، کوئی بھی مرسل روایت کا انکار نہیں کرتا تھا، بلکہ سب ائمہ جو ہیں مرسل روایت کو قبول کرتے تھے، اور بعض نے کہا کہ امام شافعی وہ پہلے ہیں جنہوں نے مرسل روایت کو رد کیا، جیسے ابن عبد البر نے کہا ابو جعفر کے قول سے اشارہ کرتے ہوئے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ دعویٰ اجماع مردود ہے، کیوں کہ میں نے بہت سے
تابعین کبار جو امام شافعی سے پہلے گزرے ہیں، جیسا کہ امام حاکم نے خود ان سے نقل کیا کہ مرسل حجت نہیں ہے، محمد بن سیرین، امام زہری اور دیگر وغیرہ۔ چھٹا دعویٰ ہے 256 صفحے پہ، 256 صفحے پہ جو کہتے ہیں کہ جو مرسل ہے وہ مطلقاً حجت ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے کہا نہیں، یہ جو ابو بکر الرازی الحنفی کا ہم نے قول نقل کیا کہ ان کے یہاں مرسل مطلقاً حجت نہیں بلکہ شروط ہیں جو ہم نے بیان کر دی۔ ساتواں دعویٰ جو ہے 257 صفحے پہ ہے کہ محدثین کہتے ہیں کہ جب مراسیل صحابہ کا ذکر ہو تو وہ قبول ہیں، کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ نہیں، مراسیل صحابہ کے احتجاج میں اختلاف ہے، اگرچہ راجع اور اتفاق اسی پہ ہے کہ عمل کیا جائے۔ وہ اس پہ مثال یہ لاتے ہیں کہ ابن قطان نے جو کتاب لکھی بیان الوہم والایہام، یہ آپ نے رد میں لکھی تھی الاحکام الکبریٰ علی عبد الحق الاشبیلی کی، اس میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بعض حدیث کو معلل کیا ہے، رد کیا ہے صرف مراسیل صحابہ ہونے کی وجہ سے۔ بعض نے یہ قول امام حاکم کا کہ امام مالک مرسل کو قبول نہیں کرتے، یہ بھی مردود ہے قول، کیونکہ خود ائمہ مالکیہ نے مراسیل کی حجیت کا قول کیا ہے۔ تو یہ خلاصہ کلام تھا فقہاء اور محدثین کے ہاں کہ مرسل کی تعریف کیا ہے اور حجیت میں کیا فرق ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں محدثین اور فقہاء کی اہمیت اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا احترام عطا فرمائے۔ تو لہٰذا جب کسی حدیث میں انقطاع آ جائے تو آپ مت یہ کہیں کہ فقہاء کو علم نہیں ہے اصول حدیث کا، جرح و تعدیل کا، نہیں۔ جب وہ بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ علت میں شمار نہیں ہے، یعنی علت انقطاع ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے اگر یہ شروط ہیں، تو جب انہوں نے بیان کر دیا تو پھر یہ قول کہنا کہ فقہاء کو معلوم نہیں تھا، تو یہ صرف ایک جو ہے تحکم پر مبنی ہے، لا علمی پر مبنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔